ایک لائف سپین میں مکمل ایک ہی شخص ہے جس نے کہ ابتدائی دعوت دی، ابتدائی فکر دیا. He was all alone when he started his mission. کوئی پارٹی، کوئی امت، کچھ ساتھ نہیں تھا. پہلے دن 4 آدمی ایمان لائے. زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، چچا داد بھائی جو زیر تربیت بھی تھے، زیر کفالت بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جگری دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک غلام کے جن کو آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. 1+4 یہ 5 کی جماعت بنی ہے، 5 کا اسرہ بنا کے لیجیے. یہاں سے بات شروع ہوئی، اور یہ کہ 10 برس میں تو بمشکل 125 آدمی حضور کے ساتھ آئے. وہی شخص ہے جو مکے میں گلیوں میں بھی تبلیغ کر رہا ہے، وہی ایک گھر کو مرکز بنا کر دار ارقم ہے، وہاں تربیت کر رہا ہے، اپنے ساتھیوں کی تعلیم دے رہا ہے انہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جو رول بعد میں مدینے میں مسجد نبوی کا ہوا وہ دار ارقم کا تھا، مکہ مکرمہ میں وہ مرکز تھا چھوٹا سا، اور کھلے میں تو جا کر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن گھر میں تو پڑھ سکتے تھے. یہ پھر جو بھی مشکلات آئیں، جو بھی مصائب آئے، وہ ساری مشکلات آئیں جو کسی ریولوشنری پروسیس میں آتی ہیں. پھر اس کے بعد یہی شخص، وہی شخص جو پھر آرمیز کو کمانڈ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت مسیح نے اسٹریٹ پریچنگ تو کی ہے، لیکن کبھی وہ کسی آرمی کو کمانڈ کرتے ہوئے تو نظر نہیں آئے. البتہ گلیوں میں آپ نے تبلیغ کی ہے، تبلیغ حضور میں گلیوں میں بھی کی، اور فوجوں کی قیادت بھی کی، سپہ سالاری بھی کی. وہی شخص جو ہے پھر ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن کر سامنے آتا ہے مدینے میں، بہت بڑا اسٹیٹس مین بن کر سامنے آتا ہے. یہ سارے مراحل ایک ہی شخص کی رہنمائی میں درجہ تکمیل کو، پایہ تکمیل کو پہنچے. اس کی تو کوئی مثال ناممکن ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں آپ کو مل سکے. یہ بھی ممیز ہونے کا، ممتاز ہونے کا ایک پہلو ہے. اس سے اب ان 2 چیزوں سے، یہ جو ہماری تیسری بحث چل رہی تھی، اس میں جو 2 حصے ہو گئے کہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 2 اعتبارات سے ممتاز ہے. نمبر 1 یہ ٹوٹل ریولوشن تھا. نمبر 2 یہ ریولوشن ایک ہی شخص کی قیادت میں اور ایک ہی انسانی زندگی کا جو بھی دورانیہ ہوتا ہے، لائف سپین، اس کے اندر ابتدا سے تکمیل تک کے سارے مراحل طے کر گیا. ان 2 کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ پروسیس آف ریولوشن ہے کیا، انقلابی عمل کسے کہتے ہیں، تو واحد سورس ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر بات ہے اور کوئی شخص میدان میں ہے ہی نہیں، کس سے سمجھیں گے؟ مارکس نے، اینجل نے تو کتاب لکھ دی تھی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آگے کوئی انقلاب تو برپا کیا ہی نہیں. والٹیر روسو نے کتابیں لکھ دی، مضامین لکھ دیے، لیکن یہ کہ اس سے آگے تو ان کا کوئی رول نہیں. جن لوگوں نے انقلاب برپا کیے ان کا کوئی رول اس اعتبار سے نہیں ہے کہ انہوں نے لوگوں کی تربیت کی ہو، کوئی نہیں. ایک پبلک ایک مہم چلائی ہے، ایک ماس موومنٹ، اس میں لوگوں نے یقین قربانیاں دی ہیں، تبھی انقلاب آیا ہے. لیکن یہ کہ وہ یک رخی زندگی ہے. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھنا چاہے کہ ایک ریولوشنری پروسیس ہم کسے کہیں، اور اگر کوئی شخص واقعتاً چاہے کہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دنیا میں برپا کیا جائے، اس کے لیے تو ظاہر بات ہے لا محالہ لا محالہ لا محالہ، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ سیرت النبی کا مطالعہ کرے. اگرچہ سیرت النبی کے مطالعے کے 2 انداز بالکل مختلف ہوں گے.